عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يأكل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی 6450 نمبر حدیث ہے، 6450۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل اور آپ کی زندگی کیسی تھی، یہ ایک مرر اور آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا مثال چھوڑی اور اپنی زندگی سے کیا سکھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک کبھی بھی میز پر یا تخت پہ یا دسترخوان پہ اسپیشلی بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھایا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، دعوتوں میں جاتے ہیں یا گھروں میں ڈائننگ ٹیبل ہوتے ہیں، چیئرز ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کھایا۔ وما اکل خبزا مرققا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پتلی روٹی، جیسا آج کل ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں کہ گیہوں پیس کر کے پھر اس کو چھلنی سے چھانتے ہیں، چھاننے کے بعد تب اس کا آٹا بناتے ہیں، یعنی سافٹ بریڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں بتاتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ کیسے روٹی کھاتے کیسے تھے، جب چھانتے نہیں تھے، صاف نہیں کرتے تھے، اس کے جو ویسٹ ہوتے ہیں، تو کھاتے کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خود سے پیستے تھے آٹا، اور پیسنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مارتے تھے، پھونک مارنے پر جو جتنا اڑ جاتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، باقی اسی طرح روٹی بنا کر کے موٹی اور کھردرا روٹی ہوتی تھی، اسی طرح سے ہم بھی کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ یہ تو روٹی کے بارے میں ہو گیا۔ کھجور بھی ما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، فریش اور تازہ کھجور نہیں، ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن گزر جاتے تھے اور آپ کو ردی کھجور، یعنی جو سیکنڈ اور تھرڈ گریڈ کی جو کھجور ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ ایک اور اوپر والی حدیث میں کہا گیا، اور یہ سب کون بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے قریب دیکھنے والی آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک طرح سے آپ آج کے اگر زمانے کے حساب سے دیکھیں تو فرسٹ لیڈی آف اسٹیٹ، جس کو بولتے ہیں نا فرسٹ لیڈی آف اسٹیٹ، پورے عرب کے آپ کیا تھے؟ کنگ تھے آپ، اور ان کی سب سے محبوب اور فیورٹ بیوی وائف وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری کہ ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو لگاتار 2 دن بھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں ملی، اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے آگے والی حدیث میں کیا ہے؟ گیہوں کی روٹی بھی 3 دن لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے نہیں ملی، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔
2 महीने गुजर जाते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी? क्या हमारी तरह थी या हमसे अलग थी? आपने इसके जरिए हमें क्या सिखाया था? जाहिर बात है कि जब पूरी कंट्री आपके कंट्रोल में थी, आपकी हुकूमत में थी, पैसे तो आते थे, लाखों करोड़ों आते थे, लेकिन अपने आप पर और अपने ऐश और आराम के लिए, अपने घर वालों को बेहतर से बेहतर लाइफ स्टाइल देने के लिए नहीं, बल्कि वो सारा माल, सारा पैसा जरूरतमंदों, मोहताजों और नीडी लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए और इस्लाम का मैसेज पूरी दुनिया में आम करने के लिए। और लास्ट बात क्या है? अब बहुत से नॉन मुस्लिम जो उन पर एतराज करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं, एक तो हमारे लिए लेसन है ही कि उनकी जिंदगी देखें और अपनी जिंदगी से कंपेयर करें। आपकी लाइफ में आपने 5 लाख लोगों को मुसलमान बनाया, हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, हमारा घर तो अच्छा बन गया, बच्चे भी कामयाब हो गए, अच्छा सेटल्ड हो गए, हमारे जरिए कितने लोग मुसलमान हुए, इस्लाम की तरफ आए, हमारा दुनिया का सब कुछ बना, आखिरत का क्या बना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लिए कुछ तो नहीं बनाया, लेकिन आखिरत के लिए पूरा तामीर करा। जो आखिरी बात है इस मामले में, जो उन लोगों के लिए भी जवाब है और हमारे लिए सबक है कि पूरे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट होने के बावजूद जब आपका इंतकाल हुआ, आप दुनिया से गए, तो आपके घर में जो चराग जल रहा था वो किस तेल से जल रहा था? वो एक यहूदी के यहाँ से कर्ज मांग करके लाया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात से, अपने खोल से बाहर निकलने की तौफीक दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज, जो पैगाम लेकर के आए थे, उसे उसी तरह दुनिया के सामने पेश करने, दुनिया तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।